الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جماعت سے دور رہنے کے کیا نقصانات ہے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ہمارے سامنے آج جو روایت ہے سنن ترمذی کی 2165 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر، سنن نسائی میں، اسی طرح ابن حبان میں اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. اس روایت کو، اس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی ان کے والد نے خطبہ دیا. کہاں پر؟ جابیہ میں. جابیہ ملک شام، دمشق کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر انہوں نے خطبہ دیا. کس نے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خطبے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، میں تمہارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو میں بھی اسی سنت کو جاری کرتے ہوئے تمہارے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. کس بات کی وصیت؟ کہ ان کی پیروی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ثم الذین یلونہم، پھر میں ان کے بعد آنے والوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. کون؟ تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین کے ساتھ بھی یعنی ان کی پیروی کرنا. ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کے بعد آنے والے، یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، پھر جنہوں نے تابعین کو دیکھا، ان کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تو ان کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے، یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا کہ ان کی طرح بننے کی کوشش کرنا اور ان کے طریقے کو اختیار کرنا. پھر کہتے ہیں ان تین زمانے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یفشو الکذب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر جھوٹ پھیل جائے گا، بھلائیاں ختم ہو جائے گی، برائیاں ہو جائے گی. کیسے برائیاں ہوگی؟ کہتے ہیں برائیاں اس حد تک ہو جائے گی حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، آدمی قسم کھائے گا حالانکہ قسم کھانے کے لیے اس سے کہا نہیں جائے گا. بات پر قسم کھائے گا اور قسم کھانے کے لیے کوئی کہہ بھی نہیں رہا ہوگا، جھوٹی قسم، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ کو صحیح بنانا ہوگا. اس حد تک برائی پھیل جائے گی. پھر فرمایا وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، اور گواہی دینے والا گواہی دے گا حالانکہ اس سے کوئی گواہی مانگ بھی نہیں رہا ہوگا، خود ہی گواہ بن جائیں گے. اس میں جھوٹے گواہ جو بن جاتے ہیں تو وہ سب اس میں آتے ہیں، گواہ بن جائیں گے. ہم بھی تھے، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، ہم حاضر تھے. اس طرح کی گواہی مانگی نہیں جا رہی ہے لیکن پھر بھی گواہ بن رہے ہیں آگے آ کر، یہ ہو جائے گا. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا لا یخلون رجل بامرأۃ، لہٰذا خبردار ہو جاؤ تم میں سے کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے. کوئی بھی مرد کسی پرائی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو. کیوں؟ الا کان ثالثہما الشیطان، اس لیے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اگر تنہا ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا وہاں، دونوں کو وسوسے ڈالے گا، بھڑکائے گا، جس کی وجہ سے وہ غلط کاری میں پڑ سکتے ہیں. پھر آگے فرمایا علیکم بالجماعہ، تم پر ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، حق والی جماعت کے ساتھ رہو، مل بیٹھ کر رہو. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور ٹولیوں میں مت بٹو. کوئی اپنا ٹولی گروپ بنا کے الگ ہو گیا، کوئی اپنا ٹولی گروپ بنا کے الگ نہیں، جماعت کے ساتھ مل کر رہو. پھر آگے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اس لیے کہ شیطان اکیلے والے کے ساتھ رہتا ہے. جو جماعت سے نہیں ہے، حق پر رہنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اکیلے رہتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا رہتا ہے؟ شیطان رہتا ہے. وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، ہاں شیطان اکیلے کے بالمقابل میں اگر دو لوگ ہیں تو اس سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے، یعنی دونوں کو بہکا نہیں سکتا ہے، کم اس کو ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا یعنی جتنی لوگ بڑھتے جائیں گے، جماعت ہوتی جائے گی تو شیطان دور ہوتا جائے گا. لیکن یہاں حق والوں کی جماعت کی بات ہو رہی ہے جو حق پر ہے.
پھر آگے فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنتی، جو انسان جنت کے بیچ میں جانا چاہتا ہے، خالص جو جنت ہوتی ہے اعلیٰ قسم کی جنت، اس میں جانا چاہتا ہے، جنت کی وسعتوں میں جانا چاہتا ہے، فلیلزم الجماعۃ، لہذا جماعت کو لازم پکڑے رہے، جماعت والے کام میں رہے اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ پھر آخری بات 11ویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ من سرتہ حسنتہ، جس انسان کو اس کی نیکی خوش کرے، نیکی کرنے کے بعد خوش، نیکی کی نیت کرنے کے بعد خوش، اگر خوش رہتا ہے، وساءتہ سیئتہ، اور جس انسان کو اس کی برائی غمزدہ کر دیتی ہے، بری لگتی ہے، غمزدہ اور نادم ہو جاتا ہے، فذلک المومن، یہی مومن ہے۔ نیکیاں خوش کرے اور برائیاں پہ وہ غمزدہ ہو، اس کو برا لگے کہ میں نے کیا کر لیا، ندامت محسوس ہو، تو ایسا شخص مومن ہے۔ آپ دیکھیے اس حدیث سے جو ہمیں بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم جماعت کے ساتھ رہو۔ تو جماعت اسلام کی ایک شکل نماز کی ہوتی ہے، ایک نماز جس کو ضروری ہے ادا کرنا جماعت کے ساتھ۔ اب جو انسان جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرے گا، اکیلے تنہا ادا کرے گا، یا عادت بن چکی ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، مجبوری کے، تو کیا ہے، شیطان اس کو جلدی اچک لے گا، جلدی اسے گمراہ کر سکتا ہے، وسوسے اس پر جلدی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور آج دیکھیے اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اگر غور کریں، وہ لوگ جو تنہا پسند ہوتے ہیں، دور دور رہتے ہیں لوگوں سے، جماعت سے نہیں رہتے، لوگوں کے درمیان نہیں رہتے، بہت جلدی گمراہی ان کو پکڑ لیتی۔ اور آج تو شیطان کے جالوں میں سے ایک جال تو موبائل ہو گیا کہ انسان تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہے نا، اور آج انسان کو تنہائی کا بھی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر تنہا ہے تو موبائل اس کے ہاتھ میں، اور تنہا اگر موبائل دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ غلط کام میں جائے گا، امکان بہرحال اس کے لیے موجود ہے، اور سب کے درمیان بیٹھے گا اور موبائل اگر استعمال کرے گا تو بہت مشکل ہے کہ غلط کی طرف جائے۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن نماز ہے، اور نماز کو جماعت کے ساتھ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس سے کوئی دور ہو جائے تو واقعی معنوں میں وہ دور ہو رہا ہے، کیونکہ جماعت میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ تو حق پر ہوتے ہیں، ہاں نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بلاوے پر وہ آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اکیلے نہ رہا جائے، حق والی جماعت کے ساتھ رہا جائے۔ یہاں پر جو جماعت مراد ہے اس سے صحابہ کی جماعت مراد ہے، کہ صحابہ کی جماعت کو لازم پکڑا جائے، صحابہ جس چیز پر متفق تھے اس چیز کو اختیار کیا جائے۔ اور بعض علماء نے اس کے مراد علماء کی جماعت کو قرار دیا کہ جو جنت میں درمیان جنت میں اعلیٰ جنت میں جانا چاہتا ہے وہ علماء کے ساتھ جڑا رہے، اکیلے نہیں رہے۔ کہ کچھ لوگ اس لیے بھی گمراہی میں آ جاتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اپنے سے سیکھ رہا ہے، اپنے سے ہی سمجھ رہا ہے، اپنے سے مسئلہ نکال رہا ہے، اپنے سے فتویٰ دے رہا ہے، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کو میں اختیار کیا ہوں وہ صحیح ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کی بھی عادی ہوتے ہیں، اپنے سے علم حاصل کرتے ہیں اکیلے، کسی کو اپنا استاد نہیں بنانا چاہتے۔ شیطان سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے، کسی کو استاد نہیں، استاد بنا لیا تو چھوٹا ہو جاؤں گا۔ تو جب جو خود استاد بننے لگتا ہے اس کا استاد پھر کون بن جاتا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے سے مسئلہ نکال کے، اپنے سے فتویٰ لے کے اپنی زندگی میں گمراہی لے لیتا ہے، اور اس کو کیا سمجھتا ہے؟ ہدایت ہے، سنت سمجھتا ہے اور وہ بدعت ہوتی ہے، ہاں توحید سمجھتا ہے وہ شرک ہوتا ہے، نیکی سمجھتا ہے وہ برائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ لازم پکڑیں، خاص طور پر اسلام کا ایک رکن، اہم رکن نماز ہے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ فرض قرار دیا ہے، لہذا جماعت سے جڑ کر رہے۔ اور آخر میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اگر انسان نیکیوں پر خوش ہوتا ہے، یعنی نیکی کرنے کے بعد مومن خوش ہوتا ہے، تو اس کے ایمان کی علامت ہے کہ واقعی ایمان ہے اس کے، اور برائی کرنے کے بعد نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، اسے برا نہیں لگتا، تو ایمان کو ذرا دیکھیے، ایمان ہے کہ بھی نہیں ہے۔ برائی کر رہے انسان، دیکھیے آج کتنے لوگ برائی میں پڑے ہوئے اور ان کو احساس بھی نہیں برائی میں، بولتے ہیں ہاں برائی ہے، لیکن کیا کریں مطلب نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو برا سمجھے۔ کتنے لوگ حرام کاریوں میں ہیں، حرام
تجارت میں، حرام لین دین میں ہے، فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ ایمان کی کمی ہے یا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے؟ اس کو برا نہیں لگتا، اس کو شرمندگی نہیں ہوتی؟ وہ زمین پر چل رہا ہے اللہ کی بغاوت لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کی کھا کر اللہ سے بغاوت کر کے چل رہا ہے۔ یہ تو عقل میں بھی آنے والی بات نہیں۔ بہرحال جماعت سے کٹنے کا یہ انجام ہوتا ہے کہ شیطان اسے پکڑ لے۔ اور اپنے بچوں میں بھی ہم دیکھیں کہ جو بچہ تنہا رہنے لگا ہے اس پر دھیان دے، اس پر دھیان دے، اس پر نظر رکھے۔ شیطان کب اچک لے، وسوسے ڈالے، گمراہ کر دے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں شیطان کے جال اور فریب سے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور جماعت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔